السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلہ میں آج ہماری 20ویں نشست ہے، اور آج ہم اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کے 20ویں پارے کے مضامین میں سے چند ایک سماعت کریں گے۔ 20ویں پارے کے آغاز میں سورہ النمل کا آخری حصہ ہے، اور اس پارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے ہی منفرد انداز میں، بڑے خوبصورت پیرائے میں اپنی توحید کے دلائل پیش کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہیں ان کو چیلنج کیا۔ یہاں پر یہ دلائل سوالات کی شکل میں ہیں، گویا اللہ تعالیٰ اپنی توحید سے بغاوت کرنے والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کس نے آسمان سے بارش کو نازل کیا؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی نازل کر سکتا ہے؟ اور کس نے اس بارش کے ذریعے باغات اگائے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے کہ جو باغات اگا سکتا ہو، سبزہ اگا سکتا ہو، خوراک اگا سکتا ہو؟ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، یہ بتاؤ کہ کون ہے جس نے زمین کو ٹھہراؤ عطا کیا، زمین کو قرار عطا کیا، اور کون ہے کہ جس نے اس زمین میں پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں گاڑ دیا؟ اور یہ بتاؤ کہ کون ہے کہ جس نے اس زمین کے اندر دریاؤں کو جاری کیا، اور کون ہے کہ جس نے 2 سمندروں کے درمیان پردہ حائل کیا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، بتاؤ کہ جب کوئی بے چارگی کے عالم میں، بے سہارگی کے عالم میں، جب پوری دنیا کے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، تو ایسے عالم میں جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے تو یہ بتاؤ کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اس کی پکار کو سنے اور قبول کرے؟ اور کوئی اور بھی ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کے اندر خلافت عطا کرنے والا ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، یہ بتاؤ کہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور پانیوں میں، سمندروں میں، اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے؟ اور کون ہے کہ جو بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر، اپنی رحمت بنا کر بھیج دیتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اور یہ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ بتاؤ کون ہے جو مخلوق کو ابتدا میں پیدا کر کے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرنے والا ہے، لوٹانے والا ہے؟
اور کون ہے جو آسمان و زمین سے تمہیں رزق عطا کرنے والا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، یہ لوگ علم سے دور رہنے والے ہیں، یہ لوگ کم نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل اور برہان ہے تو اس کو لے کر آؤ۔ پھر توحید کا جو بنیادی ایک عقیدہ ہے علم غیب کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بتایا کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے نبی کہہ دو کہ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور وہ لوگ یعنی جن کے بارے میں غیب کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، فرمایا ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کو قبروں سے کب اٹھایا جائے گا، وہ تو اس سے بھی بالکل بے خبر ہے۔ تو اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ القصص اس بارے میں ہے، اور سورہ القصص میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، خاص طور پر ان کی زندگی کے جو ابتدائی ایام تھے کہ کس طرح جو ہے ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں ڈال کر پانی کے حوالے کیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صندوق کو فرعون کے محلات کی طرف اللہ لے گئے۔ وہ فرعون کہ جو خود موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں تھا، اور ان کی خاطر اس نے ہزاروں بچوں کو ذبح کروایا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا، اور اس کی بیوی نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پہنچا کر ان کی پرورش کروائی۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگائیں، گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ جس کو میں بچانا چاہوں اور جس کے لیے میں چاہوں کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو اس کا بڑے سے بڑا دشمن بھی پاس ہونے کے باوجود اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے یہاں پر ہمارے لیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا گیا کہ جب وہ شہر میں جب نکلے اور دیکھا کہ دو شخص آپس میں جھگڑ رہے، تو ایک ان کے اپنے قبیلے کا تھا، بنی اسرائیل کا تھا، دوسرا دشمن قبیلے کا تھا۔ تو ان کے قبیلے کے شخص نے ان سے جب مدد مانگی اور انہوں نے مخالف کو مکہ مارا، فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو اس کی وہیں پر موت واقع ہو گئی۔ یعنی وہ ان کی ضرب کو برداشت نہ کر سکا، گویا دشمن کا ایک شخص قتل ہو گیا۔ اور قتل کرنے والا کون ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام۔ ان کے ہاتھ سے ہوا، پریشان ہو گئے، چاہتے نہیں تھے اس کو مارنا۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنی اس کوتاہی کی، اس غلطی کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کوتاہی کو معاف فرما دیا۔ تو اس کے بعد پھر اگلے دن یا بعد میں کسی وقت دوبارہ جب وہ گئے تو دوبارہ وہ شخص کسی سے جھگڑا کر رہا تھا، تو وہاں پر جب انہوں نے اس کو دشمن کو پکڑنے کا، اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا، تو وہاں پر
ان کے قتل والا معاملہ کھل گیا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کہ کل تم نے مارا تھا ایک آدمی کو؟ تو یہاں سے یہ بات نکل گئی کہ وہ جو قتل تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ چنانچہ ایک شخص آیا، رجل من اقصى المدینہ، فرمایا شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ جو فرعون کے سپاہی ہیں اور اس کی جو لوگ ہیں انتظامیہ کے، وہ تجھے تلاش کر رہے ہیں، تجھے قتل کرنے کے درپے ہیں، تو تو یہاں سے نکل جا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، جناب موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے نکلے مصر سے، اور مدین بستی کی طرف جو ہے انہوں نے اپنا سفر کا آغاز کیا۔ یہاں پر یہ واقعہ جو ہے بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگلا واقعہ بھی یہ صرف اسی سورہ میں ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ مدین بستی کے نواح میں پہنچے تو دیکھا کہ بستی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو، بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں ایک کنویں کے اوپر، اور دو نوجوان عورتیں ان سے ہٹ کر اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہوئی، یعنی مرد پانی پلا رہے ہیں، عورتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، کہنے لگے ما خطبکما، کیا وجہ ہے، تم پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ تو کہنے لگیں کہ یہ چرواہے پہلے پانی پلائیں گے، اس کے بعد ہم پانی پلائیں گی، اور ہمارے جو والد ہیں وہ ضعیف ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، اس لیے مجبوراً یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور جناب شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا نہیں کیا تھا، تو مجبوراً یہ جانوروں کو چرانے کے لیے جاتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ مردوں کے ساتھ مل کر پانی پلانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، تو یہ انتظار کرتی تھی جب وہ فارغ ہو جائیں تو اپنے جانوروں کو جو بچا کھچا پانی ہے وہ پلا سکیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد پھر یہ الگ ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، کہنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پردیس اور غریب الوطنی ہے، اور یہاں پر اجنبی ہیں، جاننے والا کوئی نہیں، اور ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنے شہر کو چھوڑ کے آئے ہیں، اب یہاں پر پناہ کی ضرورت ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تکلیف، جو حالات آپ نے جن میں مجھے مبتلا کیا ہے، میں ان میں آپ کے ہی در کا سوالی ہوں، آپ کے ہی در کا فقیر ہوں، میں آپ کا محتاج ہوں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی، ولی، فرشتے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، سب کی سب اللہ کی فقیر ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے فقیر ہو، تم سب فقیر ہو اور اللہ غنی ہے۔ تو جب اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ خواتین اپنے گھر میں واپس جا کے، جناب شعیب علیہ السلام ان میں سے ایک کو واپس بھیجتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے لایا جائے، تو ان میں سے ایک خاتون واپس آتی ہیں، اور اس کے واپس آنے کا انداز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، فرمایا ان میں سے ایک واپس آئی، اور کس طرح آئی؟ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی واپس آئی، یعنی اس کی چال کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ یہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی واپس آئی۔ گویا حیا
ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا زیور ہے حیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو بچیاں ہیں ان کو بھی، خواتین کو بھی حیا کی چال چلنے کی اور حیا کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ جب واپس آتے ہیں اور شعیب علیہ السلام کے سامنے سارا ماجرا بیان کرتے ہیں، تو پھر ان میں سے ایک بیٹی جو ہے اپنے والد سے کہتی ہے، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے میرے ابا جان آپ ان کو مزدوری پہ رکھ لیں، یعنی بکریاں چرانی ہوتی ہیں، مزدوری کرنی ہوتی ہے، تو ہمیں جانا پڑتا ہے، تو آپ گویا شعیب علیہ السلام پہلے ذکر کیا کرتے تھے بچیوں کے سامنے کہ کوئی ایسا نوجوان مجھے ملے تو میں اس کو مزدوری پہ رکھوں، تو کہنے لگی آپ اس کو مزدوری پہ رکھ لیں، یہ بہترین مزدور ثابت ہو سکتا ہے، قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ تو جناب شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، اور اس کی اجرت یا حق مہر یہ ہوگا کہ آپ 8 سال تک میرے پاس رہ کر میری بکریوں کو چرائیں گے۔ تو میری طرف سے 8 سال ہے، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر آپ 10 پورے کر دیں تو یہ آپ کا اپنا اختیار ہوگا، آپ کی مرضی ہوگی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ رک گئے، ان کا نکاح ہو گیا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹھہرنے کا انتظام فرما دیا۔ پھر وہاں سے جب واپس آئے تو وہی طور پہاڑ والا واقعہ پیش آیا۔ وہاں سے واپسی پر یہ مدت جب پوری ہو گئی تو واپسی میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور فرعون کے پاس ان کو معجزات دے کر بھیجا۔ پھر اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر تفصیل سے فرمایا۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، اور اس کے پاس مال و دولت کی بڑی فراوانی تھی، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں ایک طاقتور جماعت ان کو اٹھاتی تھی، یعنی اتنی زیادہ دولت کا یہ مالک تھا، لیکن تکبر کرنے والا تھا، متکبر انسان تھا، باغی تھا اللہ کے دین کا۔ تو لوگ اس کو نصیحت کرتے تھے، لوگ اس کو بتاتے تھے، کہتے تھے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، تکبر نہ کرو، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ یہ نصیحت کرتے تھے لوگ کہ تجھے جو اللہ نے مال دیا ہے اے قارون، اس کے ذریعے اپنی آخرت کو تلاش کر۔ اور یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، مال کی صورت میں، صحت کی صورت میں، جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کو اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے استعمال کریں۔ تو اللہ نے جس طرح تیرے اوپر احسان کیا تو بھی لوگوں پر احسان کر، زمین میں فساد نہ کر۔ تو یہ پھر آگے سے یہ جواب دیتا انما اوتیتہ علی علم عندی نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ۔ یہ آگے سے کہتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ مال جو ہے یہ مجھے نعوذ باللہ اللہ نے نہیں دیا، یہ میں نے اپنے علم کے بلبوتے پر حاصل کیا ہے، میں نے اپنی عقل اور اپنے تجربے اور محنت سے کمایا ہے، اللہ نے نہیں دیا۔ نعوذ باللہ تکبر اس کے اندر آ گیا۔ جب انسان کے پاس دنیا کی فراوانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جاتا ہے، اللہ کے دین کو بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس سے پہلے ایسے لوگ گزرے تھے جو اس سے زیادہ طاقت والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اس کو پتہ نہیں۔
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اور اپنی دولت کی نمائش کرتے ہوئے قوم کے سامنے سے گزرتا تھا، پورے یعنی لاؤ لشکر کے ساتھ، پورے جاؤ حشمت کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ، اور پورے مال و دولت کی نمائش کرتے ہوئے یہ نکلتا تھا ٹھاٹھ باٹھ سے۔ اور فرمایا قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، جو دنیا کے حریص لوگ تھے، جن کے دلوں کے اندر دنیا رچی بسی ہوتی تھی، وہ جب اس کو دیکھتے، اس کی ٹھاٹھ باٹھ کو دیکھتے تو کہتے کاش ہمیں بھی اتنی دولت مل جائے جو قارون کو ملی ہے، یعنی قارون جیسا بننے کی تمنا کرتے، دولت کی تمنا کرتے۔ اور فرمایا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو علم والے تھے وہ ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے اور ان سے کہتے تمہاری خرابی ہو، جو ثواب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور نیک عمل والوں کو دینا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے۔ یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ علم والوں کا جو کردار ہے وہ ہر دور کے اندر بڑا اہم ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے حجروں میں نہ بیٹھ جائے چھپ کے، بلکہ یہ جو دور ہے یہ ایک دعوت کا دور ہے، یہ تبلیغ کا دور ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دور ہے۔ اپنے وسائل کے مطابق اور اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق وہ لوگوں کو حق بات بتائیں، لوگوں کو برائیوں سے روکیں اور نیکیوں کا حکم کرے۔ یہ ہر دور کے اندر علم والوں کا کردار ہے اور علم والوں کو اس کردار کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن وہ اپنی اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ دنیا اور آخرت کا کوئی مقابلہ نہیں، یعنی انسان یہ تھوڑی سی دنیا کی دولت کو بہت زیادہ سمجھ لیتا ہے، لیکن اگر ہم قرآن و حدیث کے دلائل پر غور کریں تو دنیا اور آخرت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرمایا کہ ایک چابک کے برابر جگہ جو جنت میں ہے، فرمایا پوری دنیا و ما فیہا سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے اور دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی لگا ہے، یعنی وہ چند قطرے جو انگلی پر لگے ہیں وہ یہ پوری دنیا ہے جب سے یہ بنی اور جب تک رہے گی، اور وہ جو سمندر ہے وہ آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی کہتے ہیں نا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت دنیا سے کہیں زیادہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے کیا کیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو اس کے گھر سمیت زمین میں دنسا دیا۔ اللہ اکبر۔ زمین میں دنسا دیا قارون کو، اس کے خزانے، اس کی دولت، سب کچھ زمین کے اندر چلا گیا، اور فرمایا کہ کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، اللہ کے عذاب سے چھڑانے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو کل اس کی طرح بننے کی تمنا کر رہے تھے، جب انہوں نے اس کے انجام کو دیکھا تو افسوس کرنے لگے، توبہ کرنے لگے، اللہ سے معافیاں مانگنے لگے۔ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھینتا ہے۔ اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو اللہ ہم کو بھی زمین کے اندر دنسا دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ
یہاں سورہ القصص کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ العنکبوت ہے۔ سورہ العنکبوت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا بیان فرمایا کہ ایمان اور امتحان یہ لازم اور ملزوم ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا ہم نے ان کا بھی امتحان لیا۔ ایمان، آزمائش، یہ آزمائش اور امتحان یہ ضروری ہے ایمان کے لیے۔ تو پھر اسی سورہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا بیان فرمایا کہ جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر اس ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور ان کی تبلیغ کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کی جو ہے حالت بیان کی گئی ہے، ان کے تباہی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے شرک کی تردید کے لیے۔ فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ وہ لوگ جو اللہ کے سوا اولیاء بناتے ہیں، ولی بناتے ہیں، اور جو ہے شرک میں مبتلا ہیں، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر، مکڑی جو گھر بناتی ہے اور تاریں بن بن کے وہ جو ایک جالا سا تیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے شرک کرنے والوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، فرمایا کہ دنیا میں سب سے کمزور جو گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے، ایک ہوا کے جھونکے کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کے سامنے وہ قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح مشرک کے شرک کی مثال ہے۔ شرک کا جو عمل ہے، شرک کا جو گناہ ہے، یہ بھی چاہے بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو، لیکن یہ انتہائی کمزور ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح مکڑی کا جالے کی تاریں ہوا کے اندر اڑ جاتی ہیں، اسی طرح شرک کے اعمال بھی برباد ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر تو ہمیں ملتا ہے کہ شرک جو ہے یہ انسان کے دوسری نیکیوں کو بھی بہت برباد کر دیتا ہے، ان کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ تو یہ 20ویں پارے کے مضامین میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔